بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو دن کے ناغے کے بعد پھر حاضر ہوا ہوں۔ کچھ مصروفیات کی بنا پہ ناغہ ہو گیا۔ نیٹ بہت سلو چل رہا تھا۔ زونگ کے نیٹ ورک نے آج کل بہت تنگ کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کارکردگی میں خاصا فرق پڑا۔ بہرحال آپ کو دورہ صرف و ناب میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم فعل اجوف کے قواعد اور قوانین کا دوسرا فیز ڈسکس کریں گے۔ اس کے اندر یہ جو قواعد ہیں فعل اجوف کے نئے انداز میں لکھے ہیں، ایک ڈایاگرام سا بنا کے۔ اس کو ہم پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد یہ خاکہ آپ کے سامنے ہے جس میں 3 مادے لیے گئے ہیں، بایع، قوالا اور خاوفہ، اور ان کی مختصر صرف صغیر آپ کے سامنے درج ہے وائٹ بورڈ پہ۔ ان پر ہم تعلیل کرتے ہوئے ان قواعد کا ادراک کریں گے اور ان کا اجرا کریں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ پورا لیکچر سنیں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ بہت مختصر انداز میں بیان ہو جائے، لیکن بات بہت آسان اور سادہ انداز میں ہو تاکہ ذہن میں بیٹھتی چلی جائے۔ اسی لیے بیک وقت میں نے تینوں باب لیے ہیں، چونکہ اوپر سے نیچے کو جب ہم قاعدہ لائیں گے تو وہی ایک قاعدہ بار بار دہرایا جائے گا اور ذہن نشین ہوتا چلا جائے گا۔ پہلا قاعدہ ہے کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو تو حرف علت ما قبل حرکت کے موافق بدل جاتا ہے۔ آئیے اس قاعدے کو ہم یہاں لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ بایع میں دیکھیں، حرف علت متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، تو اس حرف علت کو ہم یا کو الف میں تبدیل کر دیں گے، کیونکہ الف کے موافق زبر ہے اور زبر کے موافق الف ہے۔ حرف علت متحرک ہے واو، اس واو کو ہم ما قبل فتح کے مطابق الف سے تبدیل کریں گے تو بن جائے گا قالا۔ خاوفہ میں حرف علت متحرک ہے، ما قبل بھی متحرک ہے، تو حرف علت کو ہم ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کر دیں گے تو یہ بن جائے گا خافہ۔ دیکھیے یہ پہلا قاعدہ ہمارے ذہن میں راسخ ہو جانا چاہیے۔ بایع سے بایا، قوالا سے قولا اور خاوفہ سے خوفہ۔ دوسرا ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو، تو حرف علت کی حرکت ما قبل کو مل جاتی ہے۔ حرف علت متحرک ہو، ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی حرکت ما قبل کو مل جاتی ہے۔ اب یبیع یا متحرک ہے اور ما قبل ساکن ہے، ہم نے یا کی حرکت با کو دے دی اور یا ساکن ہو گیا تو یہ بن گیا یبیع، باع یبیع۔ اب مزید تعلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی حال یہاں پہ ہے، وہ متحرک ہے حرف علت اور ما قبل اس کا ساکن ہے، ہم حرف علت کی حرکت ما قبل کو دیں گے اور خود حرف علت کو ساکن کر دیں گے، بن جائے گا یقول۔ اب یہ پڑھنا آسان ہے، یقبولو کی نسبت۔ یاد رکھیے تعلیلات کا مقصد آسانی اور سہولت پیدا کرنا ہے۔ حرف علت متحرک ہے یخوافو میں، تو اسی طریقے سے ہم اس کی حرکت ما قبل کو دیں گے، یخوافو کو، تو یہ بن جائے گا یخوف۔ اب ظاہر ہے اب بھی اس کے اندر ایک ثقل موجود ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر حرف علت ساکن ہو، ما قبل فتح ہو، تو حرف علت کو ما قبل حرکت کے موافق تبدیل کر دیتے ہیں، یہ بن جائے گا یخاف۔ گویا اس کے اندر 2 پروسیس ہوئے ہیں، 2 مراحل ہوئے ہیں تعلیل کے۔ ایک تو حرکت منتقل ہوئی ہے اور دوسرا خود حرف بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ فعل ماضی کی گردان میں پہلے 5 صیغے تو اسی طرح آتے ہیں، بایع کی طرح اس کی تعلیل ہوتی ہے، باع، باعا، باعو، باعت، باعتا۔ آگے بعنا جا کے جمع مؤنث کا صیغہ ایک نئی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کی اگر ہم اصل شکل لکھیں تو بن جاتا ہے بیعنا، بیعنا۔ اب بیعنا دیکھیں پڑھنا مشکل ہے، اس میں تعلیل ہوگی۔ حرف علت متحرک ہے، ما قبل مفتوح ہے، تو قاعدہ یہاں لگ گیا، باعنا بن گیا، باعنا۔ اب 2 ساکن جمع ہو گئے
ایک الف اور ایک عین۔ تو قاعدہ نمبر 5 میں 2 ساکن جمع ہو تو التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلے ساکن کو حذف کر دیتے ہیں۔ یہاں ہم پہلے ساکن کو حذف کریں گے تو یہ بن جائے گا بیعنا۔ آگے آخری صیغے تک ماضی کی پوری گردان میں یہی ترتیب چلے گی، بیعنا، بیعتا، بیعتما، بیعتم، بیعتی، بیعتما، بیعتن، بیعت، بیعنا۔ یہی حال قولنا میں ہے، قولنا، قولنا۔ اب دیکھیں حرف علت متحرک ما قبل مفتوح، حرف علت کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت سے تبدیل کیا الف میں، بن گیا قالنا، اور 2 ساکن جمع ہو گئے، ہم نے ایک ساکن کو گرا دیا، بن گیا قلنا۔ اب یہاں پر قاف کو ہم پیش دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ گرنے والا حرف واو تھا، تو یہ جو پیش ہے واو کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ بن گیا قلنا۔ اب ایک شارٹ کی میں نے یہاں درج کی ہے کہ اگر ہم ان 2-3 قاعدوں کو مختصر کرنا چاہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اب جہاں اس کو سمجھتے ہیں۔ مثلا ہمارے پاس ہے خففنا، جمع مؤنث کا صیغہ خففنا۔ ہم قاعدہ یہ بناتے ہیں شارٹ کہ اگر حرف علت ساکن سے پہلے ہو تو حرف علت کو حذف کر کے اس کی حرکت پیچھے منتقل کر دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا خفنا۔ اب اس میں مزید تعلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مختصر انداز میں مکمل تعلیل ہو گئی کہ حرف علت ساکن سے پہلے آئے اور وہ ظاہر لام کلمہ ہی ہوگا، اور حرف علت خود جو ہے عین کلمہ ہوگا، وہ ساکن سے پہلے آئے تو وہ حذف ہو جاتا ہے اور اس کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بویعہ فعل مجہول کی طرف۔ یہاں دیکھیں کہ حرف علت متحرک ما قبل مضموم ہے، تو ہم حرف علت کی حرکت پیچھے منتقل کر دیں گے اور خود حرف علت ساکن ہو جائے گا، یہ بن جائے گا بیع۔ قویلہ میں حرف علت متحرک ہے اور ما قبل ساکن ہے، تو ہم حرف علت کی حرکت پیچھے منتقل کریں گے، یہ قبلہ بن جائے گا۔ اب مزید اس کے اندر تعلیل کی ضرورت ہے کہ واو ساکن کو ما قبل حرکت کے موافق حرف علت میں تبدیل کریں گے اور بن جائے گا قیلہ، یعنی واو یا بن جائے گی۔ خویفہ میں بھی اسی طرح ہے، واو متحرک ما قبل ساکن۔ ہم اس کو اگر شارٹ کی دینا چاہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر حرف علت مکسور ہو تو اس کا کسرہ پیچھے دیں گے اور واو کو یا میں تبدیل کر دیں گے، یہ بن جائے گا خیفہ۔ یبیع میں حرف علت متحرک ما قبل ساکن ہے، تو ہم حرف علت کی حرکت ما قبل کو دیں گے، تو یہ بن جائے گا یبیع۔ یبیع پڑھنا مشکل ہے، اب یا حرف علت ساکن ہو گیا ما قبل متحرک، تو اس کو ہم الف سے تبدیل کر دیں گے زبر کے موافق، تو یہ بن جائے گا یباع۔ یباع۔ یقوالو میں فعل مضارع مجہول، اس میں اسی طرح جب بھی حرف علت متحرک ہو اور حرف صحیح ساکن ہو اس سے پہلے، تو اس کی حرکت بیمار حرف سے صحیح حرف کو منتقل ہو جاتی ہے، تو یقولو بن گیا۔ اب ہم واو کو الف سے تبدیل کر دیں گے کیونکہ اس سے پیچھے حرف علت کے موافق حرکت نہیں ہے بلکہ زبر ہے، تو زبر کے موافق ہم اس کو واو کو چینج کر کے یقالو بنا دیں گے۔ اگر ہم اس کو شارٹ لکھنا چاہیں تو یہ ہے کہ اگر حرف علت متحرک ہو ما قبل ساکن ہو تو حرف علت کی جو حرکت ہے اس پیچھے جائے گی اور اس کے مطابق حرف علت بھی چینج ہو جائے گا، تو یہ بن جائے گا یخاف۔ مختصر الفاظ میں ہم نے اس کو ڈیفائن کر دیا۔ ابیع یہ فعل امر ہے، حرف علت متحرک ما قبل ساکن، تو ہم نے حرکت پیچھے منتقل کری، تو یہ ابیع بن گیا، 2 ساکن جمع ہو گئے تو ایک کو گرا دیا تو بن گیا ابیع۔ 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 اب حمزہ امر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد حرف ساکن حرف متحرک پہلے سے موجود ہے، تو یہ فعل امر بیع بن جائے گا۔ اوقول میں بھی ایسے ہی کریں گے کہ
حرف علت کی حرکت پیچھے گئی قاف کے پاس اور خود یہ ساکن ہو گیا. اب دو ساکن جمع ہو گئے، ایک کو ہم نے گرا دیا تو یہ اقول بن گیا. اب یہاں حمزہ امر کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگلا حرف متحرک ہے. حمزہ امر کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جب ساکن ہو اس کے بعد. ایک وقف میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھیں یہ ایک حروف ہو گیا اور پھر ہم دو ساکنوں میں سے ایک کو گرا دیں گے. ظاہر گرنے کا جو حق ہے وہ بنتا ہے حرف علت کا، تو یہ ہم نے حرف علت واو یہاں سے حذف کر دیا. ایک خف بن گیا، ایک خف، اور حمزہ امر کی ضرورت نہیں بنی رہی تو یہ بن گیا خف. خف اب شارٹ کی یہاں استعمال کرتے ہیں جو میں نے آخر میں نوٹ دے کر لکھی ہے کہ اگر حرف علت ساکن سے پہلے ہو تو اس کی حرکت ماقبل کو منتقل ہو کے حرف علت حذف ہو جاتا ہے تو یہ بن جائے گا لا تبع. دیکھیے حرف علت متحرک ہے، ما بعد ساکن ہے تو یہ حذف ہو جائے گا اور اس کی حرکت پیچھے منتقل ہو جائے گی، لا تقل بن گیا. یہ حرف علت ساکن سے پہلے ہے تو یہ حذف ہو جائے گا ساکن سے پہلے ہو، اور اس کی حرکت پیچھے منتقل ہو جائے گی اور بن جائے گا لا تخف، پہلے نہیں کہ تو نہ ڈر. آگے ایک قاعدہ ہے کہ اگر فاعل کے وزن پر صیغہ ہو اس میں فاعل کا، تو جو فاعل کا الف ہے اس کے بعد آنے والا حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا بائعن. فاعل کے الف کے بعد آنے والا حمزہ، آنے والا حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئے گی. قائل، فاعل کا الف ہے خا اور یہ واو حمزہ میں بدل جائے گا اور یہ ہو جائے گا خائف، ڈرنے والا. مبیوعن ساکن سے پہلے حرف علت ہے، یہ ختم ہو جائے گا. مبوعن ساکن سے پہلے حرف علت ختم ہو جاتا ہے تو یہ بن جائے گا مبوعن، اور ختم ہونے والے حرف کی حرکت پیچھے منتقل ہو جاتی ہے مبوعن. اب اس پیش کو ہم زیر میں بدل دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہاں گرنے والا حرف یا تھا، تو یہ بن جائے گا مبوعن. اب زیر کے موافق آگے واو نہیں ہے تو ہم واو کو بھی یا میں تبدیل کر دیں گے تاکہ پڑھنے میں سہولت ہو اور یہ بن جائے گا مبیعن. اس میں مفعول بیچی ہوئی چیز. مقبول میں حرف علت متحرک ماقبل ساکن، اس کی حرکت ماقبل کو دی، آگے دو ساکن جمع ہو گئے اور بن گیا مقول. تو دو ساکنوں میں سے ایک کو گرائیں گے تو یہ رہ جائے گا مقول. اب مزید تعلیل کی ضرورت نہیں ہے. مخوف دیکھیں وہی اوپر والا ہی ہوگا. مخوف دو ساکن جمع ہو گئے، ایک کو گرا دیا اور یہ ہو گیا مخوف. یہاں دیکھیں حرف علت متحرک ماقبل ساکن، اس کی حرکت ماقبل کو جائے گی اور با متحرک ہو جائے گا، یا ساکن ہو گیا مبیعن. اب یا کو ماقبل حرکت کے موافق حرف میں تبدیل کر دیں گے تو مباعن بن جائے گا، اور اگر میم پر زبر کی بجائے زیر پڑھیں گے تو یہ اسم اعلیٰ مباعن بن جائے گا. زبر پڑھیں تو اس میں ظرف ہوتا ہے. یہی یہاں پر ہوگا مقال اور مقار. مخاف اور مخاف، زیر پڑھیں گے تو اس میں اعلیٰ ہو جائے گا مخاف. تو یہ ہیں تعلیلات، یہ قواعد ہیں اس کے. انشاءاللہ اگلا لیکچر قرآن کے الفاظ کی تعلیل کرتے ہوئے اجوف کو ہم مزید پختہ کریں گے، اس کی تعلیلات کو. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کو سبق پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کیجیے.
نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ یہ ویڈیو ذرا تاخیر سے اپلوڈ ہوئی ہے کیونکہ نیٹ ورک کا مسئلہ تھا، جس کی وجہ سے خاصی دقت بھی ہوئی اور تھکن بھی۔ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔